میرے قابل قدر حضرات علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، دارالعلوم انوار مصطفیٰ رضا زیر اہتمام امین شریعت ایجوکیشن ٹرسٹ کے سربراہ، اراکین، مدرسین حضرات، طلباء طالبات، فارغین حضرات، حضرت علامہ مولانا الحاج عثمان غنی باپو صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری رفاقتی، حضرت علامہ مولانا حافظ آدم صاحب قبلہ رضوی، اور نقیب اجلاس محب گرامی حضرت علامہ سید سکندر باپو صاحب قبلہ، منبر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ قوم و ملت کے دینی پیشوا، رہنما، ائمہ، علماء، فقہا، مفتیان کرام، سادات ذوی الاحترام جلوہ بار ہیں کہ اگر سب کے نام لینا چاہیں گے تو کافی وقت گزر جائے گا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب قبلہ نظامی خاکی بھی منبر پہ تشریف فرما ہیں، حضرت باب البرکات صاحب ادارہ کے روح رواں، سارے علماء، اور کاٹھیاوار کے سینئر علماء میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب قادری برکاتی رضوی نوری چھایا، اور ابھی جنہوں نے اپنی پیاری دلکش اور روح پرور آواز میں سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام پر تضمین جو تحریر کی گئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی تضمین تھی اور اس کو بہت اچھا پڑھا، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو اکیلے تنہائی منبر پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنی شخصیت میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تنہا ایک ادارہ ہے۔ وہ اگر درسگاہ میں بیٹھ جاتا ہے تو بڑا قابل مدرس ہے، وہ اگر دارالافتاء میں بیٹھتا ہے تو بڑا لائق کے اعتماد مفتی ہے، وہ اگر قلم ہاتھ میں لے لیتا ہے تو کاغذ کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہیں اور روشنائی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا انداز تحریر، سلسلہ تحریر رکتا نہیں۔ جو اگر میدان مناظرہ میں اترتا ہے تو الحمدللہ پھر کوئی مناظر شیعہ ہو، پھر کوئی غیر مقلد ہو، کوئی مودودی ہو، کوئی نجدی وہابی ہو، یا کوئی منہاجی ہو، مناظرہ کے میدان میں بھی منہ کی کھا کے مخالف بھاگتا ہے۔ ایسا ہمارا بے باک کامیاب، ہمارے مسلک کی صداقت و حقانیت کا ترجمان ہمارا مناظر یہاں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا الشاہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں جلوہ بار ہیں، اور پھر آج اس با رونق اور نہایت ہی ذمہ دار منبر پر ملک کی ایک ایسی عظیم ذمہ دار شخصیت کی جلوہ گری ہونے والی ہے، ماشاءاللہ، جس کے نام سے فقط ملک کے اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ایک دور ان کا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار
وارث علوم اعلی حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ المعروف حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف اپنے دولت کداب پر جلوہ بار رہتے تھے، جامعۃ الرضا میں جلوہ بار رہتے تھے، یا ملک اور بیرون ملک دینی اشاعتی تعلیمی مسلکی خدمات اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی حدود کی وسعتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو ایک نو عمر بچہ اور بڑا سنجیدہ بچہ اور بہت خاموش مزاج بچہ کہ جسے دیکھتے تھے تو ایسا گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ ستارہ آنے والے دنوں میں آفتاب بن کر کے مسلک اعلی حضرت کی زو باریوں کا حسین منظر پیش کرے گا۔ وہ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کائنات سے ماشاءاللہ دیکھیے مرکزی دارالافتاء کے ہمارے صدر مفتی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد عبدال رضا صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہے۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدال رضا صاحب قبلہ زندہ باد، مسلک حضور اعلی حضرت زندہ باد، علماء کرام زندہ باد، سادات اعظام جشن دستار بندی و ردا پوشی علامہ حمدانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و اصحابہ العظام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی فی مقام آخر واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ تعالی۔ حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، محقق بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے کلام میں حضور آقا کائنات نبی دو جہاں سرور کشور رسالت ختمی مرتبت صاحب شفاعت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف و توصیف میں کہتے ہیں، اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء بریلی شریف کے ذمہ دار چیف مفتی یہاں تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گناگوں اوصاف سے متصف کیا ہے۔ آپ کا کوئی زیادہ وقت نہ لے کر کے بہت جلد انشاءاللہ حضرات یہ جو ہمارے اکابرین آئے ہیں ان کی خدمت میں مائک پیش کیا جائے گا۔
جس آیت پاک کو بعد خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، دو آیتوں کا حصہ تلاوت کیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے خود ذمہ لیا اور اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے تاکید در تاکید، یہ بہت ہی بڑا اہتمام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا مکمل ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا ذمہ اپنے کرم پہ لیا اور خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کے تحفظ کا اگرچہ اہتمام بندے بھی کرتے ہیں، حتی الامکان جو اللہ تعالیٰ نے بساط دی ہے، حیثیت دی ہے، اس بساط اور حیثیت کے دائرے میں رہ کر کے قرآن کی عظمت کا، قرآن کی تعلیم کا، قرآن کی اشاعت کا، قرآن کے احکام کا، قرآن کی تفہیمات کا، قرآن کے اداروں، قرآن کے مدرسہ اور طالبان علم قرآن کے لیے اہتمام کرنا، کوششیں کرنا، اپنے ایمان کا حصہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی آخرت کی کامیابی کامرانی کا بہترین سراغ اور راز سمجھتے ہوئے مسلمان کرتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وقت پڑا تو قرآن کی حقانیت کے لیے، قرآن کی صداقت کے لیے، قرآن کے احکام کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دے دی۔ مگر اصل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور ساری دنیا ہر دور میں، ہر زمانہ میں منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے، ہر طرح کے حربے آزما کر کے، ہر طرح کی تمام تر کوششوں کو لے کر کے، کاوشوں کو لے کر کے، مکر و فریب کو لے کر کے، طاقت کو لے کر کے، ظلم کو لے کر کے، تشدد کو لے کر کے، سب کا سہارا لے کر کے قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی صداقت کو، قرآن کے فیوز و برکات کو، قرآن کے عالمگیر انقلاب کو دبانے کے لیے میدان میں اترے، مٹانے کے لیے میدان میں اترے۔ مگر تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، ہر دور کا آپ جائزہ لیجئے، ہر دور کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑی بڑی تنظیمیں آئیں، بڑی بڑی تحریکیں آئیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، اور قرآن کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری طاقت کو داؤ پہ لگا دیا۔ مگر اللہ قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے، قرآن کی بلندی کا عالم یہ ہے، قرآن کی رفعت کا عالم یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ مٹانے کی کوشش کرتے گئے، ویسے ویسے قرآن کی عظمت کے پرچم زیادہ سے زیادہ بلند ہو لگے۔ ایک دور آیا تھا جب رشیا سپر پاور تھا اور بنام سوویت یونین، اس کا پوری دنیا میں دغدغہ اور گلگلہ اور دبدبا تھا۔ پورے رشیا میں پابندی لگا دی، قرآن تو قرآن، حدیث تو حدیث، عربی زبان پہ پابندی لگا دی کہ آپ نام عربی میں نہ رکھیں، آپ عربی الفاظ کا استعمال نہ کریں، مدارس پر پابندی، مساجد پر پابندی، خانقاہوں پر پابندی، اگر قرآن کسی کے گھر سے پکڑا گیا یا دستیاب ہوا پایا گیا تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، قید و بند کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی سخت کارروائیاں ہوئی۔ مگر ایک اللہ کا بندہ، بہت بڑا انجینئر تھا، وہ کیمیکل انجینئر تھا، اور ایک بہت بڑی فیکٹری رشیا کے کسی شہر میں بن رہی تھی، وہ اس کے سٹاف میں تھا، وہ انجینئر تھا، مسلمان تھا، مومن تھا، سنی سے العقیدہ تھا۔ جمعہ کا دن تھا، ارادہ کیا چلو کہیں جا کے مسجد ڈھونڈے، جمعہ ادا کریں۔
مگر مسلمانوں کے محلوں اور بستیوں میں گیا تو مسجدوں کو تالے، مدرسوں کو تالے. ایک مسجد کا مینار دیکھا، پڑوس کے کسی شخص سے کہا کہ کیا بات ہے مسجد؟ بولے یہاں تو ساری مساجد بند ہے، یہاں تو مدارس بند ہے، یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی ہے. کہا میں تو یہاں کا نہیں ہوں، میں تو یہاں آیا ہوں، ایک بہت بڑی فیکٹری کا کام چل رہا ہے، اس کا میں ایک انجینئر ہوں، اور اس کے کام کی خاطر مجھے حکومت ہی نے بلایا ہے، میں حکومت کا مہمان ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ مسجد کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے. مسجد کا دروازہ کھول دیا. اس نے اندر جا کر کے خود اپنے رومال سے کچھ حصہ صاف کیا اور خود اس نے اذان دی. ایک بات ذہن میں رکھنا دوستو، ہم لوگ عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مگر عشق کے تقاضے اور محبت کے لوازمات سے بہت دور ہیں. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ اگر اتفاق سے امام جماعت کے وقت نہ ہو تو 30-40 نمازی ہوں گے، ایک دوسروں کا منہ دیکھیں گے. الا ماشاءاللہ بہت کم ایسی جگہ ہے کہ جہاں مقتدی کہے گا کہ ٹھیک ہے امام صاحب تشریف نہیں لائے تو میں نماز پڑھا دیتا، ورنہ وہ ایک دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں. اور ایسی نوبت آتی ہے کہ جماعت نہیں ہوتی، امام صاحب نہیں آئے. حضرات یہ عشق کے دعوے دار تو ہیں، یہ محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ابھی انہوں نے عشق کا دعویٰ کرنے کے زمانوں کے بعد بھی مزاج عشق کو سمجھا نہیں ہے، محبت کے تقاضوں کو سمجھا نہیں ہے. عشق کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر امام نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ انشاءاللہ امام کسی کام میں گئے ہیں، ضروری کام کے لیے گئے ہیں، نہیں آئے تو میں بحمدہ تعالی نماز پڑھا دوں گا. اگر درسگاہ میں مولانا نہیں آئے ہیں تو بچوں کو آپ پڑھائیں. اگر اذان دینے والا نہیں ہے تو اذان آپ دیں. اگر کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا نہیں ہے تو سورہ یاسین آپ پڑھیں. اگر کوئی ذکر و فکر کرنے والا نہیں تو ذکر و فکر آپ کریں. یہ مسلمان کا مزاج ہے. وہ اگر کام پہ لگتا ہے تو بڑا اچھا کارکن ہوتا ہے، وہ اگر جاب پہ لگتا ہے تو بہت اچھا جوبر ہوتا ہے، وہ کسی پوسٹ پہ جاتا ہے تو پوسٹ کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اپنے کسی دینی کام کو انجام دینے کے لیے تو خود میں اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا دینی کام خود انجام دے. وہ انجینئر تھا، کیمیکل انجینئر تھا، مگر ماشاءاللہ وہ محبت بھی کرتا تھا، مزاج محبت سے آشنا بھی تھا، وہ عشق بھی کرتا تھا، عشق کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی محبت کا دعوے دار بھی تھا، سنت پر عمل کرنے کا دعوے دار بھی تھا، اور سنتوں پہ الحمدللہ اچھے طریقے سے عمل کرتا تھا. اس نے ظہر کی نماز پڑھی، باہر آیا تو محلے میں ایک مسلم کی دکان ہے، وہ ٹیلر ہے، دوسرا وہ گھڑی ساز ہے، تیسرا ایک کپڑا فروش ہے، پارچہ بیچ رہا ہے. وہ جب اذان کہی اس نے تو وہ جتنے مسلمان تھے بازار میں پوری یکسوئی کے ساتھ اذان سننے لگے اور لطف لینے لگے. وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اذان نہیں دے سکتے کیونکہ ہم پہ پابندی ہے. اس مسافر نے آ کر کے اللہ کے گھر میں اذان دی، ہماری روح کو بالیدگی حاصل ہو گئی، ہمارے ایمان میں تر و تازگی پیدا ہو گئی. اس فضا میں نعرہ تکبیر کو سن کر کے فضا خود بھی معطر اور مبارک ہو گئی. اللہ اکبر. وہ صاحب نماز پڑھ کے ٹیلر سے ملے، بات کی کچھ، کہا کہ جب مدرسہ بند ہے تو بچوں کی تعلیم، دینی تعلیم. تو ٹیلر نے پہلے غور سے دیکھا، آپ کا نام، آپ کس ملک سے ہیں؟ اچھا ابھی اذان آپ نے دی، ٹھیک. کا نظام کیا ہے وہ تو ہمیں پتا نہیں، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ اللہ اپنی کتاب کا حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ ہی اپنی کتاب کو شائع کر رہا ہے اور اشاعت ہو رہی ہے قرآن کی. کہا کیسے؟ وہ دو تین بچے جو ہاتھ سے سلائی کر رہے تھے، ایک بچے کو بلایا، ادھر آ. وہ بچہ تقریباً 12-14 سال کا تھا. کہا بیٹے اس پارہ سے پڑھنا شروع کرو. تو 8ویں پارہ سے اس نے تعوذ و تسمیہ کے ساتھ 8ویں پارہ کی تلاوت شروع کی. چند رکوع پڑھے تھے، کہا بس. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، کہا
یہ کیا؟ کہا دن بھر کام بھی کرتے ہیں، اور کہا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، انہیں یہاں حفظ کی تعلیم بھی دیتا ہوں اور سلائی بھی سکھاتا ہوں۔ ایسے گھڑی ساز کے پاس گیا تو کہا کہ میرے ان بچوں کے پاس آپ دیکھ رہے ہو یہ دکان کا کام بھی کرتے ہیں، اور میں حافظ قرآن ہوں، میں انہیں کام بھی سکھاتا ہوں گھڑی کا اور حفظ کی تعلیم بھی دیتا ہوں۔ وہ کپڑا فروش ہے، وہاں گیا تو وہاں کام کرنے والے بچے، اللہ اکبر، یہ منظر جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہمیں تو یقین ہی ہے کہ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اپنے نبی کے پیغام کی حفاظت کرنے والا ہے، مگر یہ مناظر آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں نہ جانے کتنی طاقتیں، اس ملک میں نہ جانے کیسی طاقتیں، حکومت پہ آنے کے بعد لوگوں کا مزاج اتنا بگڑ گیا کہ کچھ صوبوں میں اپنی کتاب کی تعلیم لازم قرار دے دی۔ یہ دوسروں کی کتاب کی حالت ہے کہ فروغ اور ترقی اور آگے بڑھانے کے لیے حکومت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تانا شاہوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، بہومتی کا اور میجورٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایوان کا سہارا لینا پڑتا ہے، پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا کا سہارا لینا پڑتا ہے، مگر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، قرآن نے آج تک فروغ پانے میں، عروج پانے میں اور کائنات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے نہ کسی ایوان کا سہارا لیا، نہ کسی پارلیمنٹ کا سہارا لیا، نہ کسی بادشاہ کا سہارا لیا، نہ کسی دولت مند کا سہارا لیا، اس لیے کہ ساری کائنات اس کی بدولت قائم ہے اور قرآن اللہ کی مہربانی سے قائم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرات، نعرہ آج کے رسالت، دور میں ہماری ذمہ داری ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدرسوں کو ترقی دو، مدرسوں کی امداد کرو، مدرسہ والوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاؤ، مدرسہ والوں کی فکر، مدرسہ والوں کی سوچ، مدرسہ والوں کی تمام تر کاوشوں میں ایک ہو جاؤ، یہی ہمارے دین، ہماری سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ میں حضور عثمان غنی بابو صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دھرول کا ایک ہی مدرسہ ان کی شان و شوکت کے لیے کافی تھا، ان کی شخصیت کو خدمت علم کی حیثیت سے منوانے کے لیے اس ایک مدرسے کا قیام کافی تھا، مگر یہ بندہ بھی ایسا ہے کہ ایک مدرسہ نہیں دو چاہیے، دوسرا نہیں تیسرا چاہیے، تیسرا نہیں چوتھا چاہیے، چوتھا نہیں پانچواں چاہیے، بچوں کا نہیں بچیوں کا بھی مدرسہ چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار غوثیت مآب کے صدقے میں اور ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار حضور معین الدین چشتی غریب نواز کے صدقے میں اور عشق و محبت کے امین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک حقہ کے صدقے میں گجرات کے کونے کونے میں عثمان غنی باپو اداروں کا جال بچھا دیا، باطل طاقت سرنگو ہو جائے، ایوان کے اور پارٹی کے بھروسے پر اور بلبوتے پہ اپنی کتاب کو ترقی دینے والوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے، اور اگر روشنی نظر آئے، اجالا نظر آئے، تو پوری دنیا میں فقط قرآن کا اجالا نظر آئے، قرآن کی روشنی نظر آئے اور رحمت عالم کی تعلیمات اور شریعت کی روشنی نظر آئے۔